اس لیے پروردگار فرمایا لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعذا۔ اے عورتوں کی جماعتوں سن لو، پروردگار تیرے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعذا۔ تم کسی کو کوئی صدقہ دے کر یا احسان کر کے احسان جتلایا نہ کر۔ اگر تم نے احسان جتلایا کر دی، کبھی بھی کسی حال کے اندر ایک نیکی بھی نہیں مل سکتا۔ انہیں کہ احسان تو نے پڑوسیوں کے ساتھ کیا، اچھا معاملات کیا، تھوڑی سی کہیں چوک ہوئی، بھول ہوئی، فوراً کے فوراً اس کے احسان جتلا دیتی ہے اور اس کے اوپر تانا کس دیتی ہے، او میری ماں بہنوں، او میری ماں بہنوں، ہوش کرو اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے یا کوئی زبو نحالی آئے یا کسی قسم کی کوئی آفتیں آئے، آج تیرے اندر کوئی آفتیں آتی یا کوئی پریشانی آتی تو آپ کسی وجہ کے پاس چلے جاتے یا کسی ٹھکوے کے پاس چلے جاتے یا کسی مولوی کے پاس چلے جاتے یا کسی حافظ کے پاس چلے جاتے یا کسی پیر کے پاس چلے جاتے اور تو اپنی حاجت کو رکھتی ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوتا تو پیر کے پاس جاتی ہو اولاد مانگنے کے لیے۔ اگر گھر کے اندر کوئی سامان چوری ہو جاتا تو تم کسی وجہ کے پاس جاتے ہو کہ تم میرے سامان کو نکال دے، اور اگر کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو تم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہو کہ میرے سامان کو نکال دو۔ اے میری ماں بہن یاد رکھو، ارے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے نبی تو دنیا والے کو بتا دے، تم دنیا والے کو کہہ دے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، میں دوسری کی بات کو نہیں جانتا، میں پچھلی کی بات کو نہیں جانتا۔ لعالم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ ارے قرآن کریم کے اندر اللہ اعلان کرتا ہے، نبی کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ اے نبی تم دنیا والے کو بتا دے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، تو مولوی غیب کا علم کیسے جان سکتا ہے؟ ارے یہ جھوٹا یہ وجہ گری کرنے والا، یہ ٹھکوا گری کرنے والا، یہ غیب کے علم بتانے والا، لہذا یہ غیب کی باتیں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ارے جب نبی یہ وقت بیان نہیں کر سکتا جس کے اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ وہ نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہو کہ ارے جس نبی کے صدقے طفیل میں یہ انسان پیدا کیے گئے، جس نبی کے صدقے طفیل میں یہ زمین پیدا کی گئی، جس نبی کے صدقے طفیل میں یہ آسمان پیدا ہوا، جس نبی کے صدقے طفیل میں یہ انسان پیدا ہوئے، ساری کی ساری چیزیں پیدا ہوئی۔ ارے وہ نبی جب غیب کی بات نہیں جان سکتے تو پیر کیا جان سکتا ہے؟ یہ مولوی کیا جان سکتے ہیں؟ یہ وجہ کیا جان سکتا ہے؟ اور یہ ٹھکوا کیا جان سکتا ہے؟ اس لیے اے میری ماں بہن یاد رکھو، قسم خدا کی اللہ نے ایمان جیسی دولت نصیب فرمایا ہے، اس ایمان کی قدر کیا کرو، لہذا اس کی فریاد تم اللہ سے کیا کر۔ اور اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے فریاد کیا کرو، تم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے مانگا کرو، قسم خدا کی وہی اللہ دینے والا ہے، وہی اللہ حاجت روا ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ وہی اللہ اولاد دینے والا، کوئی اور اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی اور اولاد دینے والا نہیں ہے، وہی لڑکا دینے والا، وہی لڑکی دینے والا، اور وہی ساری کی ساری چیزیں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پروردگار کہتا ہے کہ میرا بندہ میں ساری چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہوں، مجھے کوئی سبب کی ضرورت نہیں،
یہ نہیں کہ جون کے مہینہ ہوگا تبھی بارش برساؤں گا، لہذا اگر کوئی چیت کا مہینہ ہو جائے بارش نہیں ہوگی، دھوپ کا وقت ہو جائے بارش نہیں ہوگی۔ رب کائنات کہتا ہے اور میرا بندہ یہ دنیا کے اندر لوگ اسباب کے محتاج ہیں، رب کائنات اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کا بھی انسان پیدا کر کے دکھا دیا، جیسے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام۔ اللہ نے بغیر باپ کا اللہ انسان پیدا کر کے دکھا دیا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام بغیر باپ کا پیدا ہو گیا۔ اس لیے صاف فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اللہ انسان پیدا کرنے میں باپ کا بھی محتاج نہیں، ماں کا بھی محتاج نہیں، لہذا ماں باپ کا بھی محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ بارش برسانے میں آ جائے موسم کا محتاج نہیں، اللہ دھوپ کرنے میں آ جائے لہذا یہ گرمی کا محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ تو صمد ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب انسان کی نیتیں بدلتی ہے، جب انسان کے نیت ڈگمگاتی ہے تو اسی طریقے سے اس کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم انسان جس طریقے سے نیت کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی نیت پیر کے طرف ہوتا ہے اللہ اس کے ذہن کو پیر کے طرف کر دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کی نیت وحدہ کے طرف ہو جاتا ہے تو اس کا رخ بھی وحدہ کے طرف کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے نیت ٹھکوا کے طرف ہو جاتی ہے تو اس کے رخ بھی ٹھکوا کے طرف کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی نیت لہذا ماں باپ کے طرف ہو جاتا ہے لہذا اس کی پیدائش بھی اسی طریقے سے کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی نیت مالدار بننے کی ہوا کرتی ہے تو اس کا لائن بھی مالداری کے طرف کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی نیت غربت کی ہوتی ہے اس کے چال غربت کا ہوتا ہے، اس کی نیت غریبی کی ہوا کرتی ہے، اگر اس کی ظالمانہ حرکت ہوا کرتے ہیں تو قسم خدا کی اس کی ساری کی ساری لائنیں لہذا تنزلوں کے طرف کر دیتا ہے، زوال کے طرف کر دیتا ہے، غربت کے طرف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں یاد رکھو اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے تم تو نیتیں پختہ کرو، تم تو میرے سامنے ارادہ کرو، تم تو میرے ساتھ آنے کا ارادہ کرو، میرے پاس آنے کا ارادہ کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ اللہ کے طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ کی رحمتیں 2 قدم چلا کرتی ہیں۔ کتنے قدم چلتے ہیں؟ 2 قدم چلتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں تم ایک قدم تو چل کے دیکھو، ارے تم ایک قدم تو بڑھ کے دیکھو، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے۔